ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پڑھ رہے تھے ہم لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کو آپ کے ننیال سے ملوانے کے لیے، جن کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا، مدینہ لے گئی تھی۔ واپسی پر راستے میں ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ دادا جان کی آغوش محبت میں والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وہ اپنے بیٹوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ باروب شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ان کا کوئی بیٹا ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرات نہ کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے بستر پر بیٹھ جاتے۔ آپ کے چچا آپ کو اپنے والد کے بستر سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، جبکہ دادا آپ کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے بستر پر آپ کو بیٹھا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کے رخ انور میں یہ بات محسوس کر لی تھی کہ یہ بچہ بڑی خوبیوں کا مالک ہوگا اور اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ وہ آپ کو جس کام کے لیے بھی بھیجتے آپ اسے پورا کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹوں کے پیچھے بھیجا۔ واپس آتے ہوئے آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی تو عبد المطلب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے شیر کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دے، اسے واپس کر کے مجھ پر احسان فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آئے تو حضرت عبد المطلب ان سے کہنے لگے، اے بیٹے، میں تو ایک ماں کی طرح پریشان ہو گیا تھا، مجھے ہمیشہ تیرا خدشہ لاحق رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی عمر کے 8ویں سال میں ہی تھے کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چچا جان کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان وصیت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر گئے۔ چچا نے کمال مہربانی سے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے کفالت کی۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پرورش پائیں۔ صرف اللہ کی حفاظت آپ کے شامل حال رہے، آپ لاڈ و پیار سے دور رہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناز و نعمت کے عادی نہ ہو جائیں، آپ کے دل میں مال و منصب کی محبت جگہ نہ پکڑے، نہ آپ سرداری اور چودراہٹ والے ماحول سے متاثر ہوں، ورنہ لوگوں کے لیے نبوت کے تقدس اور دنیاوی جاہ و جلال میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا اور انہیں یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ آپ نے مستقبل میں نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ہی یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے صدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ باپ کی شفقت سے محروم تو تھے ہی، ماں کی آغوش محبت بھی چھن گئی، پھر دادا کی شفقت سے بھی محروم ہونا پڑا۔ ایک کے بعد ایک غم کے جام نوش کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں آپ نہایت حساس اور نرم دل ہو گئے۔ غم اشخاص کو سنگ دلی، تکبر اور غرور سے پاک کرتے ہوئے کندن بنا دیتا ہے اور ان میں رحم دلی اور تواضع پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عالم جوانی میں وفات شاید اس حکمت کی حامل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بچپن ہی میں انہیں داغ مفارقت دے گیا ہو، اور یہ بھی منشاء الہی تھا کہ والدین کی محبت و شفقت اور تعلیم و تربیت سے محرومی کے باوجود آپ کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا مالک ہونا اس بات کا ثبوت بن جائے کہ آپ کی تعلیم و تربیت کا کام خود رب العالمین نے کیا ہے۔ والدین سے دور کرنے میں یہ بھی مشیت الہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ارادے کے مالک اور اولو العزم بن جائیں، اپنے معاملات میں کسی کے محتاج نہ بنیں، یہاں تک کہ آپ کی دعوت میں بھی والدین کا کوئی اثر نظر نہ آئے اور آپ کی تعلیم و تربیت میں کسی انسانی ہاتھ کا دخل نہ ہو، بلکہ خالصتاً یہ تربیت رب ذوالجلال کی جانب سے ہو۔
جاہلی نظریات اور رسوم و رواج کا آپ کی شخصیت پہ کوئی اثر نہ ہو، آپ کی ہر سوچ اور فکر اس ذات کی عطا کردہ ہو جو حکیم و خبیر ہے۔ اسی نے آپ کے تمام ظاہری سہارے چھین کر خود آپ کو سہارا دیا۔ آپ کی مادی ضروریات کے لیے اسی نے دادا اور چچا کے دل میں آپ کی محبت پیدا کی، جبکہ آپ کی ذہنی، فکری اور اخلاقی تربیت مکمل طور پر ربانی تربیت تھی۔ غلہ بانی: حضرت ابو طالب مالی طور پر اتنے خوشحال نہ تھے، اس لیے ان کے ساتھ تعاون کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کا کام کرنا پڑا۔ آپ نے خود اپنے اور پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں معاوضے پر اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دریافت کیا کہ آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں قرارید رائج الوقت سکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔ غلہ بانی کی وجہ سے آپ کو درج ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس متانت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے اسے سیکھنے کا موقع میسر ہوا۔ صحرائی حسن و جمال سے بہرور ہونے کے مواقع حاصل ہوئے۔ تخلیقی کائنات میں خالق کی شان و شوکت کے مظاہر پر غور کرنے کے لمحات حاصل ہوئے۔ رات کی خاموشی، چاند کی روشنی اور ہوا کے جھونکوں میں اپنے محبوب پروردگار سے سرگوشیوں کے لیے قیمتی ساعات میسر آئیں۔ اپنا تزکیہ کرتے ہوئے صبر، بردباری، تحمل، متانت اور شفقت اور رحمت جیسے اوصاف حمیدہ اختیار کرنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے کے اس عمل میں مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ وہ حیوانات کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلہ بانی کرنا دراصل ایک مشق تھی کہ مستقبل میں آپ نے اقوام کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی امور کو کیسے انجام دینا ہے۔ بعثت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرک وغیرہ سے حفاظت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کے شرک اور بت پرستی سے محفوظ رکھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں روایت بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کو ان کے والد نے بتایا کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک پڑوسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں نے کبھی لات و عزا کی عبادت نہیں کی۔ لات اور عزا مشرکین کے بتوں کے نام ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اسی طرح عہد جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جو کسی بت خانے میں ذبح کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی میں بھی عام نوجوانوں جیسے جذبات اور خواہشات سے بھی محفوظ رکھا جو اگرچہ جوانی کا تقاضا ہوتی ہیں لیکن قائدین اور رہنماؤں کے مرتبہ اور مقام کے شایع نشان نہیں ہوتی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اہل جاہلیت جن غیر پسندیدہ کاموں کا شوق رکھتے تھے میں نے ساری زندگی صرف 2 مرتبہ ان کا ارادہ کیا اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ مکہ کے بالائی حصے میں ایک قریشی نوجوان میرے ساتھ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک رات میں نے اس سے کہا کہ میری بکریوں کا بھی خیال رکھنا، میں آج مکہ میں قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہونا چاہتا ہوں جیسا کہ دیگر نوجوان کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں چل پڑا۔ مکہ کی آبادی میں داخل ہوتے ہی مجھے گھر سے موسیقی، گانوں اور باجوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ فلاں قریشی عورت کی فلاں قریشی مرد سے شادی ہوئی ہے۔ میں بھی اس ساز و آواز کی طرف متوجہ ہوا لیکن مجھے نیند نے آ لیا۔ پھر صبح دھوپ کی گرمی سے میں بیدار ہوا اور واپس چلا آیا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ سناؤ کیسا رہا؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ پھر دوسری رات میں نے اس نوجوان سے وہی درخواست کی کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا۔ اس نے آمادگی ظاہر کی تو میں چل پڑا۔ میں نے اسی طرح موسیقی اور گانے کی آوازیں سنی اور مجھے وہی بات کہ فلاں مرد کی فلاں عورت سے شادی ہوئی ہے بتائی گئی۔ میں پھر ان آوازوں کی طرف متوجہ ہوا تو مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اگلی صبح سورج کی شعاعیں پڑنے پر ہی میں بیدار ہوا، چنانچہ میں واپس اپنے ساتھی کے پاس آ گیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ سناؤ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ایسے جاہلانہ عمل کا ارادہ نہیں کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اس حدیث سے دو اہم حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تمام انسانی اوصاف موجود تھے۔ ہر نوجوان کی طرح آپ بھی اپنے دل میں مختلف طبعی میلانات پاتے تھے، جیسا کہ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ میلانات اور جذبات ودیت کیے جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ گوئی اور لہو و لعب کا مفہوم سمجھتے تھے، ان میں کیا لذت ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو شعور تھا۔ دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ کے دل میں بھی اس کا شوق کروٹ لیتا تھا۔ نمبر 2، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کی ہر صورت میں آپ کی حفاظت فرمائی اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھا جو اس دعوت کے تقاضوں کے منافی تھی جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض قریشی بزرگوں کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بحیرہ راہب، ایک عیسائی عالم اور زاہد، اس کے پاس سے گزرے تو وہاں کچھ دیر قیام کیا۔ اپنی سواریوں سے سامان اتار کر نیچے رکھ رہے تھے کہ بحیرہ راہب ان کے پاس آیا، حالانکہ اس سے قبل کسی بھی سفر میں کبھی ان کے پاس نہ آیا تھا، نہ کبھی ان سے کوئی بات کی تھی۔ ابھی یہ اپنی سواریوں سے اپنا سامان اتار رہے تھے کہ راہب نے آ کر ہر ایک کو غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، وہ اسے تمام جہانوں کے لیے مجسمہ رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ قریشی بزرگ اس سے پوچھنے لگے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا، جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو تمام درختوں اور پتھروں نے اسے سجدہ کیا اور شجر و ہجر یعنی کہ درخت اور پتھر جو ہیں نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں ان کی ایک اور علامت بھی جانتا ہوں، ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کے برابر مہر نبوت بھی ہے۔ راہب نے واپس جا کر ان کے لیے کھانا بنایا، پھر وہ کھانا لے کر ان کے پاس آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اس نے کہا، انہیں بلاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ فگن تھا، یعنی کہ بادل جو ہے آپ کے اوپر سایہ دے رہا تھا۔ سب لوگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ آئے تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی جانب جھک گیا۔ اس پر راہب نے سب کو متوجہ کیا کہ دیکھو، درخت کا سایہ اس کی جانب کھڑا ہو گیا ہے۔ ابھی وہ راہب ان کے پاس کھڑا ہو کر انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا تھا کہ اسے لے کر رومیوں کے پاس نہ جاؤ، رومی ان کے اوصاف سے انہیں پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اچانک ہی وہاں 7 رومی اشخاص موجود ہوئے۔ راہب ان کے پاس گئے اور پوچھا، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس وقت کا نبی اس ماہ ایک سفر پر نکلنے والا ہے، اس لیے تمام راستوں پہ لوگ بھیج دیے گئے ہیں۔ ہمیں ان کے متعلق خبر ملی ہے، اس لیے ہمیں اس کی تلاشی کے لیے تمہاری خانقاہ کی طرف بھیجا گیا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پیچھے کوئی تم سے بہتر بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے آقا نے تمہاری خانقاہ کی طرف بھیجنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ راہب نے انہیں سمجھایا، دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا کوئی شخص اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ رومیوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر راہب نے کہا، پھر اس ہونے والے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور اس کا ساتھ دو۔ پھر راہب نے قریشی تاجروں سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ تب راہب ابو طالب کو اللہ کے واسطے دینے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دو۔ بالآخر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ یہ 582 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ قافلہ بصرہ شہر میں ٹھہرا جہاں بحیرہ راہب کا عبادت خانہ تھا۔ بصرہ جنوبی شام میں اردن کی سرحد سے 19 میل شمال کی جانب ہے۔ اسے بصرہ الشام بھی کہتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جنگ فجار کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مزید بھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔